حکومت پاکستان نے ایک کمپریہنسو رپورٹ جاری کی ہے۔ ملک کے نظام کو لاحق بیماریاں ہیں، ان کی بڑے واضح انداز میں نشاندہی کی ہے۔ پہلی دفعہ نہیں ہوا آئی ایم ایف نے پاکستان کو نہ کہا ہو کہ جناب آپ نے انسٹیٹیوشنل اور اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں۔ یہ ایک بڑا بام شیل ہے جو آئی ایم ایف نے آج پھوڑا۔ بہت خطرناک رپورٹ ہے، اسے ہم آئی اوپنر کہہ سکتے ہیں۔ اکنامک ریفارمز ہیں، ٹھیک ہے، ایف بی آر سے متعلق ہے، لیگل سسٹم سے متعلق، یعنی آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان۔ ٹھیک، پھر آپ کا جو ایلیٹ کیپچر ہے اس پہ انہوں نے بات کی مختلف انداز میں۔ انٹرفیرنس ہے گورننس میں، پولیٹیکل پریشرز جو ہیں، یعنی پریشر فرام دا پاورفل۔ جتنے پوائنٹس آپ نے بتائے ان سب میں خرابیاں ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، رادر پن پوائنٹ کیا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا بام شیل ہے یہ۔ لیکن اگر اب بھی نظام ٹھیک نہ ہوا، درستگی نہ ہوئی، تو پھر اللہ حافظ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس رپورٹ کو فائنینشیل سپورٹ کس نے دی ہے مرتب کرنے میں؟ جاپان نے۔ دنیا کنسرنڈ ہے کہ یار پاکستان میں معاملہ ٹھیک ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہے رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے ایک کمپریہنسو رپورٹ جاری کی ہے اور اس رپورٹ میں جو ملک کے نظام کو لاحق بیماریاں ہیں ان کی بڑے واضح انداز میں نشاندہی کی ہے۔ بہت خطرناک رپورٹ ہے، اسے ہم آئی اوپنر کہہ سکتے ہیں۔ رانا صاحب، یو ہیو گون تھرو دا ہول رپورٹ، اس میں کیا خطرناک بات ہے؟ پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، یہ حکومت پاکستان نے ریلیز ایز سچ نہیں کی، یہ آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ ہے۔ اور آئی ایم ایف نے یہ رپورٹ آن دی ریکویسٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان تیار کی، اور اس کو 8 مہینے لگے تیار کرنے میں۔ اور پاکستان از دا سیکنڈ کنٹری آفٹر شری لنکا جس نے آئی ایم ایف کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جناب ہمیں گورننس کے ایشوز کے اوپر ایک رپورٹ مرتب کر دیں، ڈائگنوسس کر کے دیں، ایک اسیسمنٹ کر کے دیں، تاکہ ہم چیزوں کو ٹھیک کر سکیں۔ اچھا، اب یہ کامران صاحب کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا ہو کہ جناب آپ نے انسٹیٹیوشنل اور اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب بھی ہم آئی ایم ایف سے فیسلٹی لیتے ہیں تو آئی ایم ایف ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں، ان ریفارمز کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، ادروائز یہ جو آپ کا میکرو اکنامک کرائسس ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ایڈ ہاک پہ تو آپ کو اکنامک اسٹیبلٹی مل جائے گی، بٹ لانگ ٹرم میں نہیں، پھر آپ کو اگین اینڈ اگین آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اب یہ ایک بڑا بام شیل ہے جو آئی ایم ایف نے آج پھوڑا، بالکل، اور بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے، 184 پیجز ہیں یہ۔ ٹھیک ہے، اس میں بنیادی چیز انہوں نے جو ہائی لائٹ کی ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں گورننس سے ریلیٹڈ ہے معاملات۔ گورننس میں کیا ہے جی کہ اکنامک ریفارمز ہیں، ٹھیک ہے، ایف بی آر سے متعلق ہے، لیگل سسٹم سے متعلق، یعنی آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان۔ ٹھیک، پھر آپ کا جو ایلیٹ کیپچر ہے اس پہ انہوں نے بات کی مختلف انداز میں، مختلف حوالوں سے۔ ٹھیک، پھر آپ کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ آپ کا ایس اے سی پی جو ہے اس کے حوالے سے بات کی۔ ٹھیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس ملک میں، احتساب کا جو نعرہ لگتا ہے لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں دے گو اسکاٹ فری۔ ٹھیک ہے، اور پھر جو انٹرفیرنس ہے گورننس میں، پولیٹیکل پریشرز جو ہیں، یعنی پریشر فرام دا پاورفل۔ یعنی یہ جتنے پوائنٹس آپ نے بتائے ان سب میں خرابیاں ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، رادر پن پوائنٹ کیا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت بڑا بام شیل ہے یہ۔ لیکن اگر اب بھی نظام ٹھیک نہ ہوا، درستگی نہ ہوئی، تو پھر اللہ حافظ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس رپورٹ کو فائنینشیل سپورٹ کس نے دی ہے مرتب کرنے میں؟ جاپان نے۔ دنیا کنسرنڈ ہے کہ یار پاکستان میں معاملہ ٹھیک ہو جائیں، اچھا، یہ سدھر جائے، یا سدھر جائیں۔ لیکن ہم کیا ہے کہ جی نہیں، کیونکہ بیسک اسٹرکچرل ریفارمز ہی نہیں ہیں، رادر اسٹرکچر ہی نہیں ہے، اگر جس کو دیکھا جائے اوور لیپنگ ہے نظام کے اندر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رادر جب ہم اینٹی کرپشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بے شمار فلاز ہیں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسا ایریا ہے جس کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا وچ نیڈز ٹو بی ریفارمڈ۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو رانا صاحب کیا مطلب ہے، جیسے وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ جی ایڈ ہاک سسٹم ہے، مطلب سسٹینیبلٹی نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے، یا نیت میں فطور ہے جو کرپشن ہے؟ مطلب اس کی ریزنز بھی تو کچھ سامنے آئی ہوں گی اس میں۔ دیکھیں، نیت میں فطور والی بات جو ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے۔
اگر آپ کے ہاں پولیٹیکل ول ہو ٹھیک تو یہ معاملات آج ٹھیک ہو چکے ہوتے. ہم اکثر بات کرتے ہیں, شاید کچھ لوگ نالاں بھی ہوں گے کہ جناب یہ 2 بندے بیٹھ جاتے ہیں, اور بھی لوگ ہیں کہ یہ ہر وقت حکومت پہ جو ہے تنقید ہی کرتے رہتے ہیں. ہم تو ڈاکومنٹڈ جو بھی ہوتی ہے اسی کے اوپر. لیکن کیا کریں کہ جب نظام ہی ٹھیک نہیں ہے, اس نظام کے اوپر سوالیہ نشان تو IMF نے بھی آج اٹھا دیا. بالکل ایسے. اور وہ رپورٹ جو ہے حکومت نے خود جاری کر دی. اور اس میں رانا صاحب کرپشن والا ایلیمنٹ جو ہے وہ تمام سیکٹرز میں نظر آ رہا ہے. مطلب وہ گورننس ہے, چاہے وہ لیگل سسٹم ہے, چاہے وہ آپ کا ایلیٹ کیپچر ہے, وہاں پہ کرپشن والا ایلیمنٹ آپ کو ہر جگہ وہ بلنک کرتا ہوا نظر آئے گا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جس میں کرپشن نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ ایک کیس اسٹڈی انہوں نے لیا ہے, پتہ کیا ہے وہ کامران صاحب؟ جی وہ ہے شوگر سیکٹر. واہ, جس کے اوپر اب ہم نے بات کی تھی گزشتہ روز. شوگر مافیا. وہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکلی انوالوڈ ہیں, پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور بینیفٹ حاصل کرتے ہیں. سکسیسو گورنمنٹ سے انہوں نے بینیفٹس لیے اور اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا. تو یہ تو ایک سیکٹر ہے جس کی انہوں نے کھل کے نشاندہی کی, اور باقاعدہ ایک ہیڈ لائن دی ہے اس کے اندر انہوں نے اپنی رپورٹ میں شوگر سیکٹر کے حوالے سے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اس کو مثال بنایا انہوں نے. کہا جی اگر یہ اس کی وجہ کہ دیکھیں جب آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں, الیکٹ ہو جاتے ہیں, جیسے بھی الیکٹ ہوں چلے, جی 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 ٹھیک ہے, تو آپ کا بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ کی خاندان جو ہے وہ پھلتا پھولتا ہے, عوام جو ہے وہ دیکھے رگڑا کھا رہی ہے. کنفلکٹ آف انٹرسٹ. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. دیکھیں جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا نا کامران صاحب, تو گورننس کبھی ٹھیک نہیں ہوگی, یہ یاد رکھیں. بالکل ایسے. اور عدلیہ کے نظام پہ اب جو کچھ ہو رہا ہے عدالتوں میں, اس کے اوپر بھی انہوں نے انگلی اٹھا دی کہ جناب دیر از اے کویسچن مارک. اور آپ اپنے عدالتی نظام کو دنیا کے تمام عدالتی جو نظام ہے ان میں دیکھ لیجیے کہاں پہ کھڑا ہے آپ کا, کیا نمبر ہے آپ کا, بالکل نیچے پڑا ہوا ہے. ایسے ہی ہے, گراوٹ ہے. بالکل یہی ٹھیک ہے. اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کہ جب تک آپ اس مینیپولیشن سے باز نہیں آئیں گے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے, چاہے وہ پولیٹیکل ہیں, اس کے لیے آپ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ٹول استعمال کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. بٹ ریگولیٹری باڈیز کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اتنی آپ کے پاس ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, باڈیز ہیں, لیکن نتیجہ کی ہے اوگرا, پیمرا, نیپرا. نہیں, اس کے علاوہ آپ اینٹی کرپشن کے حوالے سے دیکھ لیں نا, بے شمار کتنے اینٹی کرپشن کے ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں, لیکن کرپشن کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ اس کی وجہ پولیٹیکل انفلوئنس, ایلیٹ کیپچر. ٹھیک ہے جی. پھر آپ SECP کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں وہ, اور کہتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ نے اوور لیپنگ سسٹم رکھا ہوا ہے پہلے اس کو ٹھیک کریں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز ویری انٹرسٹنگ جو میرا آپ کا ہر پاکستانی کا, ہر ٹیکس پیئر کا ایشو ہے, وہ کہتے ہیں جی FBR سے بڑا تو کرپٹ ادارہ ہی کوئی نہیں ہے. واہ. ریونیو کلیکشن کی جب بات کرتے ہیں وہ جو ہم سے بھتہ وصول کرتا ہے, بھتہ ہی وصول ہوتا ہے نا جی. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ ٹیکس کے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکے. وہ جو ٹیکس فارم ہے آپ کا انکم ٹیکس ریٹرن جو ہوتی ہے, جی جی IT, اس میں اتنی ایمبیگوٹی کیوں ہے؟ سمپل سی بات ہے, یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ جناب آپ پوچھیں ایک بندے سے کہ تمہاری سال کی انکم کتنی ہے, تم نے کتنا خرچہ کیا, تمہاری کیا سیونگ ہے, چلو بتاؤ, دیٹس اٹ. اور یہاں پہ ایسے ایسے کوڈز ہیں اس کے اندر کامران صاحب, کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ اس کوڈ کا مطلب کیا ہے, اس کا جواب کیا دینا ہے. اچھا رانا صاحب, FBR کی بات ہو رہی ہے, صرف ایک مثال دے دوں کہ وہ جو 1000 نئی گاڑیاں جو ہیں وہ خریدی گئی تھیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے خریدی گئی ہیں کہ اس پہ ہمارے افسران جو ہے نا وہ ریونیو ٹارگٹ جو ہے وہ پورا کریں گے. تو اس میں وہ کہتے ہیں جی پبلک پروکیورمنٹ جو ہے وہ ان چیکڈ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی اور بے تحاشا اخراجات ہیں آپ کے, اینڈ رزلٹ آپ کا کچھ بھی نہیں. آج اس میں 2 چیزیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. سوری, یہ حکومتی اخراجات کی بات جی حکومتی پبلک پروکیورمنٹ وہی. اچھا نہیں, تھوڑا سا اس میں فرق آ جاتا ہے. ایک تو ہے پبلک ایکسپینڈیچرز جو کہ اوور آل گورننس کے ایڈمنسٹریٹو کاسٹ, ترقیاتی اخراجات بھی. PSDP کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے ہم نے. انہوں نے PSDP کا جیسے میں نے ذکر کیا بات کی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. اس میں کیا اعتراض ہے, اسی پہ بات کر لیتے ہیں. PSDP پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں اس میں, تو وہ کہتے ہیں PSD میں صرف ہائی پرائیورٹی پروجیکٹس آپ کے ہونے چاہیے. اچھا, اب یہ نہیں ہے کہ MNAs کو بھی آپ نے فنڈ دینے کہ نالیاں تے گلیاں تے کھمبے, یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کا کام ہے جو آپ آنے نہیں دیتے. تو بنیادی طور پہ تو وہ اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں نا, گورننس کے اصول جو ہیں, تو اس میں جب لوکل گورنمنٹ سسٹم ہی مسنگ ہے تو کیسے ہوگا پھر. اچھا, بات کرتے ہیں ٹرانسپیرنسی کی کہ جی دیر از اے لیک آف ٹرانسپیرنسی. جی ایک بات. پھر جب وہ بات کرتے ہیں سسٹم کی, تو سسٹم کے جو ٹولز ہیں وہ کیا ہے, وہ بیوروکریسی ہے. جی, سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ بیوروکریسی کو کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے. لیڈ بیک اپروچ ہے.
ریڈ ٹیپزم ہے, اور کوئی ون ونڈو آپریشن کہیں ہے ہی نہیں ہے, نام کا ہے. اسی وجہ سے آپ کے ملک سے جو انویسٹر ہے وہ دوڑ گیا. بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں جی پاکستان میں جو ہے نا انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ڈائریکٹ فائنینشیل انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہاں ہے, نہیں آ رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا لوکل انویسٹر جو ہے اس میں ہی کانفیڈنس نہیں ہے, وہ انڈسٹری بند کر کے جا رہا ہے. ابھی 20-25 کمپنیز پاکستان سے چلی گئیں, ہمارے لوکل انڈسٹری جو وہ بند ہوگی, چاہے وہ کاٹن سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یہ نظام ہے, اور اس نظام کو کون نہیں ٹھیک کرنا دیتا؟ اس نظام کو وہ لوگ ٹھیک کرنے نہیں دیتے جو اس کے بینیفیشریز ہیں, اور وہ ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کیپچر آ گئی بات. تو ایلیٹ کیپچر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بیماری کی جو وجہ ہے وہ تو سامنے آ گئی, اب اس کو ایریڈیکیٹ کیسے کرنا ہے. اچھا مزے کی بات کامران صاحب, انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی ایک ریفرنس دیا اس رپورٹ میں کہ پاکستان جب بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ یہ ایک بیماری ہے کرپشن, اٹ مسٹ بی ایریڈیکیٹڈ. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب 1947 سے لے کے آج تک نہیں آپ ایریڈیکیٹ کر سکے. آپ نے کیا کیا؟ کوئی ریفارمز ہی ایسے ہوتے ان پلیس, وہ چلتے. آپ کے ہاں ریفارم آتا ہے, اگر کوئی لے بھی آئے تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد کمپرومائز کی نظر ہو جاتا ہے, سیاسی سمجھوتے. بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکے. یعنی کہ ہمارے جو فادر آف دی نیشن ہے انہوں نے ڈے 1 کو بتا دیا تھا کہ یہ آپ کا ایک مسئلہ ہے بہت بڑا, کرپشن مسئلہ ہے. اور کرپشن کے لیے ناصر صاحب ہم نے بنائے تو تھے احتساب بیورو, پھر نیب, اور یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن نام ہے, اینٹی کرپشن, اور پتہ چلتا ہے کہ جی اس میں ہی کرپشن ہو رہی ہے, اینٹی کرپشن والے ہی کرپشن کر رہے ہیں. تو کرپشن کے نام پہ کرپشن ہے نا. اچھا کامران صاحب, اس میں ایک اور انٹرسٹنگ چیز, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرپشن ہے اور یہ جو گورننس کے مسائل ہیں, اس کی وجہ سے جو پاکستان میں سب سے درینہ مسئلہ ہے وہ معیار زندگی بہتر نہ ہونا بھی ہے. اگر ہم اس خطے کی بات کریں تو ہمارے عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ دیگر ممالک سے بہت پیچھے ہے, لیونگ سٹینڈرڈ. اچھا پھر ایک اور بات کہ جی دیر از نو انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل. ہیومن کیپٹل میں انویسٹمنٹ نہیں ہے. اوکے ٹھیک, بالکل ٹھیک. پولیٹیکل کیپٹل میں تو ہو رہی ہے, کیپیبلٹی بڑھانی, ہیومن کیپیبلٹی بڑھانی, ان کو روزگار دینا, ان کو جی اس کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. سیکنڈلی جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ دیر از نو پولیٹیکل ول. یہ تو سارے اشارے ادھر ہی جاتے ہیں رانا صاحب, اس میں عام عوام کا تو کوئی بھی قصور نہیں ہے, ایک جگہ ان کا کوئی قصور نہیں نظر آ رہا. یہ تو سارے اشارے رانا صاحب اسی طرف ہی جاتے ہیں, ایلیٹ کیپچر کی طرف. اس میں عام عوام کا تو کہیں بھی کوئی قصور نہیں. کامران صاحب ہر بندہ اس ملک میں یہی تو پیٹ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نظام انصاف جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوا اور مزید تباہ کیا جا رہا ہے, اور رول آف لا ایگزسٹ نہیں کرتا. دس از واٹ IMF سیز. بالکل ایسے ہی ہے. صاحب اقتدار جو ہیں وہ صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ انٹچیبل ہیں اور انونسیبل ہیں. جب کوئی انونسیبل بن جائے گا, انٹچیبل ہو جائے گا, تو پھر اب نظام کا تو دھڑن تختہ ہوگا. وہ تو اپنے آپ کو مستثنا ہی سمجھے گا نا, ہر چیز کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. استثناء لے رہے ہیں تو یہی ہے. بالکل ٹھیک. کہ جب آپ 1 کو 2 کو 3 کو استثناء دیں گے تو پھر ایسا ہی نظام ہوگا آپ کے سامنے. اچھا رانا صاحب, اس میں ایک ڈسٹرسٹ کی بھی بات ہوئی ہے کہ ٹرسٹ لیول نہیں ہے, وہ کس کے درمیان ڈسٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے؟ وہ نظام کے حوالے سے. جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں نا, اس میں رول آف لا بھی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے, گورننس کا سسٹم بھی ہے. تو جب تمام معاملات جو ہیں آپ کے اس نہج تک پہنچ چکے ہوں تو پھر ٹرسٹ کہاں ہوگا لوگوں کا؟ بالکل صحیح. کیا آپ کو, مجھے, عوام کو, کسی کو اس نظام کے اوپر ٹرسٹ ہے کہ داد رسی ہوگی؟ نہیں ہوگی. عدالتوں میں آپ دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے, لوور لیول پہ خاص طور پہ دیکھ لیجئے. جی بالکل. عوام دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. بات وہی ہے نا, عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے آپ کے. جو ایون رانا صاحب یہ ابھی وہ جو تاجر برادری ہے ان کا یہ بڑا کنسرن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب اس حکومت پر ہمیں اعتماد اس لیے نہیں کہ یہ آج ایک پالیسی ہے, اگلے دن دوسری پالیسی ہوتی ہے. ایسی صورتحال میں اس انسرٹنٹی میں کون کام کرے گا؟ اس لیے کہ وہ جب پرسنل انٹرسٹ آ جاتے ہیں, جب ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتے ہیں, تو پالیسیاں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں ان پرسنل انٹرسٹ. ٹھیک ہے. قوم کے مفاد میں تو پالیسی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی سسٹینیبلٹی ہوتی ہے. ہم اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی ایک ایسی پالیسی بنائے جو کنٹینیو کرے, اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اس میں تین اسپیکٹس ہیں. ایک ہے شارٹ ٹرم, جس کو ہم کہتے ہیں ایڈ ہاک میں مینیج کرنا ہے چیزیں,
کرائسس مینجمنٹ جو ہوتی ہے. پھر آپ کو ایک مڈ ٹرم پالیسی دینی ہے کہ جی ہدف رکھ لیں ہم نے 5 سال میں یہ اچیو کرنا ہے. پھر ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے وہ جو آنے والے دنوں کے لیے ہوتی ہے اور اس میں آپ بہتری بھی لاتے رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہر چیز رول بیک ہو جاتی ہے, بیک ٹو اسکوائر ون. جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنا ایک کٹا کھول دیتی ہے کہ جی اب ہم نے یہ کرنا ہے. بالکل. تو مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ اتنے کٹے ہیں کہ جو کھلے ہوئے ہیں ان کو باندھنے والا کوئی نہیں ہے. ایسا ہی رانا صاحب, وہ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ یہی ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہاں پر آپ کے یہاں کنسسٹنسی نہیں ہے. جی آج اگر کوئی آپ اعتبار کر کے آج والوں پہ اعتبار کریں تو کل کو کیا پتہ کون آنے والا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا پالیسی بنائے گا. ایگزیکٹلی. تو اسی لیے آپ کا فارن انویسٹر جو ہے وہ پاکستان نہیں آتا. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تو کوئی کنسسٹنسی ہے ہی نہیں, وہ جائیں گے کیا کریں گے. جب آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں تو فائنینشیل سیکٹر جو ہے نا وہ سب سے سگنیفیکنٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ریفارمز نہیں ہے. ایف بی آر کی جب ہم بات کرتے ہیں ایس سی سی پی ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر دوسرا جو انہوں نے کہا جی جو آپ کی کاسٹ ہے سب سے زیادہ ایلیٹ کی جو گورن کر رہی ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. وہ جو اکثر ہم بات کرتے ہیں یار ان کے پرسنل پریویلیج تو دیکھیں, جی ہاں, گاڑیاں دیکھیں, ان کے سٹاف کو دیکھیں, ان کی امرات ادروائز جو ہیں وہ کتنی ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے. یعنی اگر ہم اپنی پارلیمنٹ کی بات کر لیں, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور وہ صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قوانین بنتے ہیں, چاہے وہ 26ویں ترمیم ہے, چاہے وہ 27ویں ترمیم ہے, اب 28ویں آئے گی وہ بھی ہے. تو عوام کے لیے کیا ہے, اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہے. ظاہر تو کہیں گے جی ہم نے یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا عدلیہ کو ٹھیک کر رہے ہیں. اگر آپ عدلیہ کا سسٹم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو چلیں اچھی بات ہے, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی اور سپریم کورٹ میں بھی آپ ایک ریفارم لا رہے ہیں, اس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب اس سے عوام کو فائدہ ہوگا, اس ملک کو ہوگا, اس نظام کو فائدہ ہوگا؟ نو. سر بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی تھی کہ جی قائد اعظم کو انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے کہ 47 میں انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن ختم کرو, ایریڈیکیٹ ہونی چاہیے. آج 78 سال کے بعد بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں. مجھے ایک نیشن وائڈ ایک ورکشاپ ہوئی تھی رانا صاحب, یہ کئی دہائیوں پہلے کی بات ہے, اس میں پارٹیسپیشن ہوئی تھی, نیشن وائڈ اسٹوڈنٹس تھے. ان سے کہا تھا کہ جی آپ جو پاکستان کو ایک پرابلم آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کیا ہے, اس کو آپ نے اس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کے اوپر وہ جو رزلٹ اس کا پول کا آیا تھا نا, اس میں 98% جو تھا وہ کرپشن تھا. جی سب نے کہا تھا, 98% اسیسرز نے کہا تھا کہ جی کرپشن جو ہے وہی مین پرابلم ہے. میں کہوں گا 100%. اٹ از دی مدر آف آل ایولز ان دس کنٹری, کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے جو پھر ٹولز ہیں اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے وہ اس سے بھی زیادہ کرپٹ ہیں. بالکل ٹھیک. چاہے ان کو پولیٹیکلی استعمال کیا جاتا ہے, چاہے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, سچویشن کو ایکسپلائٹ کر کے پیسہ کماتے ہیں اور کرپشن ختم نہیں ہوتی. یہی ہو رہا ہے کامران صاحب. بالکل یہی بات ہے رانا صاحب. وہ ہم نے جو شروع میں بات کی نا کہ یہ آئی اوپنر, جس کا مطلب ہے کہ جی اکھاں کھل جانیاں چاہیے نے, لیکن اکھاں نہیں کھل دیاں. کامران صاحب اکھاں تے کھلیاں ہوئیاں نے لیکن کھلیاں اکھاں والے انے نے. ہاں بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب, بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ, لیکن جان بوجھ کے ہم اس طرف نہیں جا رہے, اس کی ریمیڈی کی طرف نہیں جا رہے, کیونکہ پھر جو رخ ہے احتساب کا وہ آپ کی اپنی طرف ہی آتا ہے. اور اپنا حساب کون کرنا چاہتا ہے؟ کرپشن جی مین پرابلم ڈائگنوز ہوا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, ازل سے یہی مسئلہ چل رہا ہے پاکستان کے ساتھ. بیماری ڈائگنوز ہوئی ہوئی ہے, اس کا علاج بھی موجود ہے, لیکن کوئی نہ کرنا چاہے تو یہ پھر بدقسمتی ہے.